ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بات پر گفتگو کر رہی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا، ابو بکر، ہم تمہیں ثالث بنا لیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بات سننے لگے۔ حضرت عائشہ غصہ میں تھی تو ناز سے اپنے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا، دیکھیں سچ سچ بات کیجئے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عمر اور عبید اللہ بن عمر کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھی ہو۔ اس پر حضرت عائشہ آپ کی یاد سے بے تاب ہو کر رو پڑی اور کہنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا ہی نرالی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، میرے ساتھ میرے بستر میں لیٹے، پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا آج کی رات تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں؟ میں نے کہا، خدا کی قسم، مجھے تو آپ کی خواہش کا احترام ہے اور آپ کا قرب پسند ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تب آپ اٹھے اور مشکیزہ سے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے سینہ پر گرنے لگے۔ نماز کے بعد آپ دائیں طرف ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ فجر کی اذان دینے کے بعد بلال آئے۔ جب انہوں نے آپ کو اس طرح گریہ و زاری کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ اور آئندہ ہونے والے سارے گناہ بخش چکا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بات پر گفتگو کر رہی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا، ابو بکر، ہم تمہیں ثالث بنا لیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بات سننے لگے۔ حضرت عائشہ غصہ میں تھی تو ناز سے اپنے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا، دیکھیں سچ سچ بات کیجئے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو تھپڑ مارا اور فرمایا، تم اللہ کے محبوب کو کہہ رہی ہو کہ سچ سچ کہنا؟ اللہ کی بندی، وہ سچ نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کے غصہ سے جان بچانے کے لیے محبوب شوہر کے پیچھے ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ہم نے تمہیں ثالث بنایا تھا، ہم تم سے یہ نہیں چاہتے تھے۔ پھر فرمایا، آپ واپس چلے جائیں، ہم آپس میں فیصلہ کر لیں گے۔ صدیق اکبر واپس ہو گئے۔ نبی کریم نے حضرت عائشہ کی طرف مسکرا کے دیکھا اور فرمایا، دیکھا، باپ نے تھپڑ لگایا تو جان میرے پیچھے ہی چھپ کر بچی۔ حضرت عائشہ سے ہی یہ دوسری روایت ہے کہ رسول کریم کے ساتھ ایک دفعہ کچھ تکرار ہوگی، آپ نے مجھ سے پوچھ کر حضرت ابو بکر کو ثالث بنایا۔ آپ نے بات سن کر ذرا سختی سے مجھ سے بات کی تو رسول کریم نے فرمانے لگے، اے ابو بکر، ہم نے تجھے اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ حضرت ابو بکر نے ایک کھجور کی چھڑی لی اور مجھے مارنے کو دوڑے۔ میں آگے آگے بھاگی اور جا کر رسول اللہ سے چمٹ گئی۔ رسول کریم نے حضرت ابو بکر سے کہا، میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ اب آپ چلے جائیں، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو میں رسول اللہ سے الگ ہو کر ایک طرف جا بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ، میرے قریب آ جاؤ۔ میں نہیں گئی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم میری کمر کو زور سے پکڑ رکھا تھا اور خوب مجھ سے چمٹی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ان سے فرمانے لگے کہ عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو خوب پہچانتا ہوں۔ حضرت عائشہ عرض کیا، وہ کیسے؟ فرمایا، جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو اپنی گفتگو میں رب محمد کہہ کر قسم کھاتی ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہہ کر بات کرتی ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ تو ٹھیک ہے، مگر بس میں صرف
زبان سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی آپ ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ تیز تیز بول رہی تھی کہ اوپر سے ان کے ابا حضرت ابو بکر تشریف لائے۔ یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ خدا کے رسول کے آگے اس طرح بولتی ہو۔ حضرت یہ دیکھتے ہی باپ اور بیٹی کے درمیان حائل ہو گئے اور حضرت ابو بکر کی متوقع سزا سے حضرت عائشہ کو بچا لیا۔ جب حضرت ابو بکر چلے گئے تو رسول کریم حضرت عائشہ سے از رائے تفنن فرمانے لگے، دیکھا آج ہم نے تمہیں تمہارے ابا سے کیسے بچایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر دوبارہ تشریف لائے تو حضرت کے ساتھ حضرت عائشہ ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، دیکھو بھائی، تم نے اپنی لڑائی میں تو مجھے شریک کیا تھا، اب خوشی میں بھی شریک کر لو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کی ہڈی یا بوٹی میرے ہاتھ سے لے لیتے اور بڑی محبت کے ساتھ اسی جگہ منہ رکھ کر کھاتے جہاں سے میں نے اسے کھایا ہوتا تھا۔ میں کئی دفعہ پانی پی کر برتن حضور کو پکڑا دیتی تھی، حضور وہ جگہ ڈھونڈ کر جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا تھا وہیں منہ رکھ کر پانی پیتے۔ یہی والہانہ پیار تھا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ بیویوں میں سے آپ جس کو چاہیں ان کی باری مؤخر کر دیں اور جسے چاہیں اپنے ہاں جگہ دے دیں۔ پھر بھی زندگی میں ایک دفعہ بھی آپ نے یہ اختیار استعمال نہیں فرمایا، مگر مجھے اختیار ہو تو میں تو صرف آپ کے حق میں ہی استعمال کرتی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ایک ایسی صفت کا علم ہے جس کا نام لے کر دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ پھر مجھے بھی وہ صفت بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، میرے خیال میں تمہیں بتانا مناسب نہیں۔ اس پر حضرت عائشہ جیسے روٹھ کر ایک طرف جا بیٹھی کہ خود ہی بتائیں گے، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر تک نہ بتایا تو عجب شوق کے عالم میں خود ہی اٹھی، رسول کریم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بس مجھے ضرور وہ صفت بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل اس صفت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے دنیا کی کوئی چیز مانگنا درست نہیں، اس لیے میں بتانا نہیں چاہتا۔ تب حضرت عائشہ پھر روٹھ کر الگ ہو گئی اور وضو کر کے مصلی بچھا کر با آواز بلند یہ دعا کرنے لگی کہ اے میرے مولا، تجھے اپنے سارے ناموں اور صفتوں کا واسطہ، ان صفتوں کا بھی جو مجھے معلوم ہیں اور ان کا بھی جو میں نہیں جانتی، کہ تو اپنی اس بندی کے ساتھ عفو کا سلوک فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس پاس بیٹھے دیکھتے اور مسکراتے جاتے اور پھر فرمایا، اے عائشہ، بے شک وہ صفت انہی صفات میں سے ہے جو تم نے شمار کر ڈالی۔